اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو میں آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف قادری صاحب تمت برکاتہم العالیہ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں محفل نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے محفل کا باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں، اور نعت خوانوں میں آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد اکبر سروری قادری صاحب اور محمد امین قادری صاحب۔ میں گزارش کروں گا محمد اکبر سروری قادری صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے۔ اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا،
نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے اور میں توصیف سرکار تو کر رہا ہوں مگر اپنی اوقات سے باخبر میں توصیف سرکار تو کر رہا ہوں مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں میں صرف ایک ادنا ثنا خواہ کا میں صرف ایک ادنا ثنا خواہ کا کہاں میں کہاں نعت اقبال و حالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد اکبر سروری قادری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. اور ناظرین کرام، جیسے کہ آپ زیارت فرما رہے ہیں، ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف قادری صاحب تمت برکاتہم العالیہ. حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا. حضرت آپ سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ سب سے پہلے تو احمد رضا قادری آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کی پوری انتظامیہ منتظمین کا، جنہوں نے اتنا زبردست یہ سیٹ اپ سجایا ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ رمضان ٹرانسمیشن کا بھی آپ ماشاءاللہ سیٹ اپ کر رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور اس خالص، میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جتنی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، جی جو شریعت مطہرہ کی تمام جو قیودات ہیں، اس کی تمام شرائط ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے. جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے. بے شک. یہ بولتے ہیں نا لکل فن رجال، ہر فن کے، ہر فیلڈ کے اپنے افراد ہوتے ہیں. جی ہاں. تو وہ اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، اس کی جو کمزوریاں ہیں، اس کی جو مشکلات ہیں، ان کے بارے میں وہ اچھی طرح باخبر ہوتے ہیں. تو بہت بہت مبارکباد. اور اس کے بعد جو ٹاپک آج منتخب کیا ہے، ویسے رمضان المبارک میں ایک ریٹنگ اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بھاگ دوڑ میں، اور مسکے والے جی. اور ٹیسٹ والے اور ایک دوسرے کے مقابلوں میں اس طرح کی جو ہے نا پوسٹیں اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ کسی طرح جو ہے ہمارا جو رینکنگ میں نمبر ہے وہ جی. اپ ہو جائے، اپڈیٹ ہو جائے. تو لیکن آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اور آج کے اس ماحول میں، جو آج کا ماحول ہے، جی ہاں. اس ماحول اور اس ایرا کے اندر جو ہے آپ نے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام الائمہ سراج الامہ جناب سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا آپ نے انتخاب کر کے، آپ کا انتخاب ہی جو ہے وہ اس کی حسن اور اس کے جمال پر دلالت کر رہا ہے. بے شک. جہاں تک ہمارے سوال کی بات ہے
کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب اور کیسے کہاں ہوئی، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جو تاریخ ہے نا، جی تاریخ کے باب میں اختلافات موجود ہیں، تاریخ کی جو بات ہے وہ مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پر ولادت کی تاریخ، وفات کی تاریخ، اس میں بڑے بڑے بزرگوں دنوں کے اعتبار سے جو ہے آپ کو اختلاف ملے گا. تو امام ابن حجر حیتمی، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر کتاب لکھی ہے الخیرات الحسان فی مناقب النعمان. اس کتاب میں آپ نے، اور یہ مستند ترین کتاب ہے، اس میں آپ نے رجب کا بھی بیان فرمایا اور شعبان کا بھی بیان فرمایا. اور پھر آپ فرماتے ہیں، یہ وصال کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا وصال رجب میں، کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگ رجب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا عرس مناتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے شعبان میں مناتے ہیں. تو وصال کے اعتبار سے امام حیتمی فرماتے ہیں، ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ مستند قول یہ، اور اسی قول کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری بھی ہیں، جی سبحان اللہ، شارح مشکات شریف ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مناقب پر بھی آپ نے کتاب لکھی ہے. اور امام صاحب کی جو ایک تصنیف ہے فقہ اکبر، اس کی شرح، مستند ترین شرح جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ رجب ہی آپ کا وصال ہے. اچھا، ولادت کا سن تو بیان کیا ہے، مہینہ بیان نہیں کیا گیا. بعض کتابوں میں حساب کر کے بیان کر دیا گیا، لیکن مستند کتب کے اندر آپ کا مہینہ تو بیان نہیں ہے، آپ کا سال بیان کیا گیا ہے. 77 ہجری کا قول بھی ہے، اور ابن حجر حیتمی اور ملا علی قاری دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ 80 ہجری کا قول بھی ہے. یعنی ہجرت کی پہلی صدی بھی مکمل نہیں ہوئی. یہ بہت خاص بات ہے، یہ بہت خاص پوائنٹ ہے. آج جو لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں اور ایک بات کرتے ہیں نا، بات بات پر بخاری شریف، مسلم شریف، ان کی بات کرتے ہیں، یہ بزرگ بھی ہمارے امام ہیں، سارے ہمارے امام ہیں، سب بزرگ ہستیاں ہیں. اسلام کا جو باغ ہے، اس باغ میں سارے پھول، سب پھولوں سے خوشبو آتی ہے، مگر زیادتی نہیں ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. تو امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لینے والے، شیخین فی الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لینے والے، ذرا دیکھیں وہ 3 صدی ہجری میں آ رہے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسلام کی پہلی صدی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور آپ کی ولادت ہو جاتی ہے. اور کئی 17 تقریباً صحابہ کرام ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. بعض نے تو اس سے زیادہ کی تعداد بتائی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے. تو آپ صرف امام نہیں ہیں، بلکہ امام ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تابعی بھی ہیں. تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں. 80 ہجری اور 77 ہجری، اس دونوں میں آپ کا زیادہ مستند قول یہ ہے کہ 80 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور 150 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا رجب کا مہینہ، جسے زیادہ تر اقوال میں مستند جس قول کو کہا جاتا ہے وہ 150 رجب کا ہے، اور 150 شعبان کا بھی بعض احباب نے اس قول کو نقل فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت یہ بتائیں کہ حضرت امام اعظم کو فقہ کا امام کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ شیخین کریمین جو ہیں یہ بھی انہی کے شاگردوں میں سے ہیں اور بعد کے ہیں، تو یہ حدیث کے امام کہلائے، تو ان کو حدیث کا امام کیوں نہیں کہتے؟ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا آج کے دور کے حساب سے نا، وہ دکھتی نبض ہوتی ہے نا، نبض، اس کو آپ نے پکڑ لیا جو پھڑپھڑا رہی ہے آج کل. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ حدیث کا روایتاً کام کرنا، یعنی کہ کتابی صورت میں، مسند کی صورت میں، یا جیسے کہ صحیح کی صورت میں، جامع کی صورت میں حدیث کو کہیں پر جمع کرنا. اور ایک یہ ہے کہ احادیث طیبہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو جاننا اور ان سے علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانا. سبحان اللہ. یہ 2 مختلف باتیں. ایک ہے کہ علوم حدیث سے واقفیت رکھنا، اور ایک ہے علوم حدیث باقاعدہ کتاب کی صورت میں امت کو دینا. تو یہ 2 باتیں لوگ گٹمٹ کر دیتے ہیں. لوگ شاید ہمارے کچھ نادان جو ناسمجھ ناظرین ہیں، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث کی جن کی کتابیں ہیں انہی کو احادیث آتی تھی.
صحیح. تو پھر صحابہ کرام کی کتابیں دکھائیں آپ. اگر آپ کے پاس یہ دلیل ہے تو صحابہ کرام کی کتابیں دکھائیں. بالکل. آج امت کے پاس جو کتابیں موجود ہیں وہ امام بخاری کی کتاب جی. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ صحیح البخاری ہے. سبحان اللہ. امام بخاری کی کتاب سب سے صحیح ترین کتاب ہے قرآن مجید کے بعد. امت نے اسے قبول کیا ہے. تو صحابہ کرام کی کتابیں کیوں نہیں ہیں؟ بالکل. کیونکہ اس وقت اس طرز سے کام نہیں ہو رہا تھا. جی. سارا جو ذخیرہ حدیث ہے، حدیث کی اس حدیث کے علم کا جو سارا ذخیرہ ہے جی ہاں. وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے امت کو دیا ہے. صحیح. بالکل. امت کے پاس جو ایک آخری اور مستند واسطہ ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کا، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے. بے شک. اور حضور کے جو سارے صحابہ ہیں کلہم عدول، یہ فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس روایت میں صحابی تک نیچے تک کے جتنے راوی ہیں، یعنی صحابی سے نیچے جو راوی ہیں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، اس پوری سند کو اگر آپ عادل اور تام الضبط اور ان پر مستند اور ان پر آپ اعتماد کر لیں تو صحابی کی ذات کو کھنگالنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ. صحابی کا تو یہ مقام و مرتبہ ہے، یعنی جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی تو اسے یہ شرف مل گیا کہ حضور کی ایمان کی حالت میں زیارت کر لی. اب اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ وقت کا غوث نہیں، غوث الاغیاث جسے غوث اعظم کہا جاتا ہے، وہ بھی صحابی کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے، گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اب یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، جو تھوڑے سے نابلد ہیں، علم سے دور ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حدیث میں کام ہی نہیں ہے. وہ تو حدیث نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں، شاید وہ جانتے نہیں تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، دونوں مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے حدیث کو جاننا، حدیث کو جاننا، حدیث کو پہچاننا، حدیث پر دسترس رکھنا، اور ایک ہے ان احادیث کو مجموعہ کی صورت میں، کتاب کی صورت میں امت کو پیش کرنا. اچھا، امت کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بھی لکھی ہے. آپ کی کتاب بھی ہے مسند امام اعظم ابو حنیفہ، لیکن اس میں اتنی زیادہ روایات نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیڑا اٹھایا وہ آپ ہی کا حصہ تھا. آپ نے بیڑا کیا اٹھایا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود تھے، میں چاہتا ہوں تھوڑا تفصیلی ہوگا لیکن اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس ظاہری طور پر موجود تھے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علوم دینیہ سیکھ کر دوسروں کو پہنچا دیتے تھے. اب جیسے جیسے اسلام بڑھنے لگا، اسلام کی حدود جو ہیں سرحدیں بڑھنے لگی اور فتوحات بڑھتی چلی گئیں، آدھی دنیا سے زیادہ تک اسلام پھیل گیا، تو یہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے صحابہ کرام جا کر ان کو تبلیغ کر رہے، ان کو سمجھا رہے تھے. اب تعلیمات اسلامیہ پھیل رہی تھی. جب وہ پھیلنا شروع ہوئی، جب اس کی تفاصیل آگے بڑھنا شروع ہوئی، تو اب ہوا یہ کہ مختلف صحابہ کرام مختلف اوقات میں حضور کی بارگاہ میں ہوتے تھے اور پھر مختلف اوقات میں نہیں ہوتے تھے. تو کسی صحابی کے پاس کچھ روایات ہوتی تھی، کسی دوسرے صحابی کے پاس وہ روایات نہیں ہوتی تھی. تو اب ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ امت کو ایک مجموعے کے طور پر قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کیا جائے. قرآن و حدیث کی جو آیات ہیں، جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس شہر میں ہیں وہ کوفہ ہے. اور کوفہ یہ نیا آباد ہونے والا شہر ہے. یہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور میں آپ کے دست مبارک سے جو ہے نا اس کی فتح ہوئی اور اس کے بعد یہ آباد ہوا. تو یہاں کے جو مسلمان تھے نا، اچھا کوفہ میں بڑی برکت ہے، بہت سارے فقہا، بڑے مشائخ. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے کوفہ کے بارے میں؟ آپ فرماتے تھے کہ کوفہ اللہ رب العالمین کے شہروں میں سے رمح اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس شہر کو منتخب فرمایا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوفہ میں سے وہ اگرچہ ایک کربلا کی داستان بھی ہے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے زیادتی کی، اور پھر سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ بھی بے وفائی کی. بے وفائی میں بھی ایک ہے، لیکن اس کا کوفہ شہر کا ایک خاصہ یہ ہے کہ بڑے بڑے کبار شخصیات جو ہیں، تقریباً 1200 سے زائد صحابہ کرام کوفہ کی طرف آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف آئے. تو کوفہ جو ہے یہ علم کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، علم کا گویا ایک بلیغ مدرسہ بنا ہوا تھا. تو اس موقع پر جو ہے دور دراز سے لوگ علوم دین سیکھنے کے لیے آتے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں، وہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، اگر
یہ جو علم ہے، ایمان کا نور ہے، اگر یہ ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے نا تو حضور نے فرمایا لَتَنَاوَلُهُ مِنْ أَبْنَاءِ فارس کے شہزادوں میں سے ایک شہزادہ جا کر وہاں سے بھی علم دین لے کر آئے گا۔ اب فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ کیا آپ کا کارنامہ تھا؟ آپ نے نئے ہونے والے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی۔ وہ آسانی یہ کی کہ قرآن مجید کی ہر آیات میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات میں، ہر حدیث میں ایسے پہلو موجود ہیں کہ ان پہلوؤں میں جب اس حدیث میں غور و فکر کریں گے تو بہت سارے پہلو، بہت ساری جہاد نکل کر سامنے آئیں گی۔ کون سی جہاد درست ہیں، یہ کسی مستند اور کسی فقی، کسی بلیغ عالم دین کا کام ہے کہ جو قرآن اور حدیث پر دسترس حاصل کر کے اس کے بعد اس کا نچوڑ امت کو پیش کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام میں لگ گئے، اور تبھی آپ دیکھیں کہ آپ نے امت کو کیسے ہونہار شاگرد عطا فرمایا۔ اب شاگردوں کی آپ لسٹ سنیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سب سے بڑے امام ابو یوسف جو قاضی القضات ہیں، امام محمد جو امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، پھر امام حسن شیبانی جو ہیں ان کے امام اعظم کے شاگرد جو ہیں امام محمد، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی دنیا میں اس وقت 4 مذاہب ہیں، اسلام کی 4 شاخیں ہیں، اور چاروں شاخیں درست ہیں، چاہے وہ مالکیہ ہوں، چاہے شوافع ہوں، چاہے وہ حنبلیہ ہوں، چاہے وہ حنفیہ ہوں، یہ چاروں شاخیں درست ہیں۔ لیکن ان تینوں شاخوں کا جو تسلسل ہے وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بنتا ہے۔ آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے شاگرد ابو یوسف، ان کے شاگرد امام محمد، ان کے شاگردوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد ہیں مکی بن ابراہیم، وہ استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ یہ دیکھیں وہ استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد، ان کے جو شاگرد ہیں ان کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ استاد ہیں امام بخاری کے بھی، آپ استاد ہیں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھی، آپ استاد ہیں امام ابو داود سلیمان بن اشعث جن کے نام سے سنن ابو داود کہلاتی ہے، ان کے بھی، اور پھر ان دونوں کے امام مسلم اور امام بخاری ان دونوں کے شاگرد امام ترمذی ہیں۔ تو یہ سارے جتنے کبار حضرات آ رہے ہیں، شیخین فی الحدیث آ رہے ہیں یا شیوخ فی الفقہ آ رہے ہیں، یہ سارے بالترتیب بتدریج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے وہ جاری ہونے والی جو نہر ہے اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں امام اعظم کی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ دوران گفتگو ہم ایک کلام بھی شامل کر لیں۔ اس کے بعد چند اور سوالات میں حضرت سے کروں گا۔ نعت خوانی کے لیے میں گزارش کروں گا جناب محمد امین قادری صاحب سے کہ وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت سینئر ثناء ہیں، میں اپنے بچپن سے ان کو سنتا ہوا آ رہا ہوں، اور میرے نعت خوانی کی فیلڈ میں میرے استادوں میں بھی ان کا ایک نام شامل ہوتا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار
سے ہے اور سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب محمد امین قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں حاضری اپنی پیش فرما رہے تھے. ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. تو حضرت گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ امام اعظم کو ہم امام اعظم کہتے ہیں. حضرت نعمان بن ثابت ان کا نام ہے تو ہم امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ ناظرین کرام کو یہ بھی ذرا بتا دیں. یہ بھی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یہ آج کل ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے. ظاہر سی بات ہے آج جو ہے ایک ایسے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں جہاں کسی چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے اور بڑی سے بڑی بات پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے. حالانکہ جو کسی استاد کے آگے زانو تلمس جنہوں نے کیا ہوتا ہے یا شیوخ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہر بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بالکل بات بات پر سوال اور اعتراض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سوالات کے سبب ہی بنی اسرائیل کو بہت سارے عذابات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آج جس دور میں اور آپ موجود ہیں آج باقاعدہ پری پلان طریقے سے اعتراضات قائم کیے جاتے ہیں. بہرحال علماء اہل سنت ہیں میدان میں اور وہ اس کی جا بجا ایسے لوگوں کی دوائی اور دوا کی دعا کی اور دوا دونوں کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چاہے امام اعظم کا لقب ہو چاہے سراج الامہ کا لقب ہو چاہے امام الائمہ کا لقب ہو القابات جتنے بھی ہوتے ہیں یاد رکھیں وہ کوئی بھی شخصیت اپنے لیے خود منتخب نہیں کرتی. کسی بھی لقب پر جب بھی کبھی اعتراض ہوگا نا جیسے مولا علی مشکل کشا کیوں کہتے ہو یا غوث اعظم کیوں کہتے ہو تو یہ القابات جتنے بھی ہوتے ہیں یہ دیگر شخصیات جو ہوتی ہیں وہ دیتی ہیں. یعنی کوئی بھی شخصیت اپنے لیے کوئی لقب منتخب نہیں کرتا کوئی لقب اپنے لیے مختص نہیں کرتا. یہ بات کے جو کبار علماء کرام ہیں جنہوں نے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امت پر یہ احسان دیکھا میں پچھلے دنوں سن رہا تھا جو ہے
ایک جو ہے سمجھ لیں سوشل میڈیا پر بڑے نیشنل چینل پر ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ امت کو تو صحیح تعلیمات بتائی ہی نہیں، جب سے یہ اماموں والا چکر لگا ہے تب سے تو امت کو کسی نے صحیح تعلیم بتائی نہیں، 1200 سال سے مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 1200 سال سے مسئلہ چل رہا ہے، امت کو وہاں سے گمراہ کیا گیا ہے۔ میں نے کہا یہ صحیح ہے، اب امت کو جو ہے یہ ایک جو دنیاوی پڑھا ہوا اور تھوڑی سی دینی کتابوں کی سدھ بدھ رکھنے والا یہ شخص بتائے گا کہ بھائی 1200 سال سے جو بڑے بڑے ائمہ آئے انہوں نے آپ کو صحیح دین نہیں بتایا، صحیح دین میں آپ کو بتاؤں گا 1200 سال کے بعد کہ یہ صحیح دین ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیں کسی شخصیت کا 2-4 بندوں میں بیٹھ کر اچھا ذکر کرنا یہ بھی اس کے اعلیٰ اور افضل ہونے کی دلیل ہے، مگر اس کی شان میں ایک 10-20 لائنیں لکھ دینا یہ اور شان کی بات ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو اس کی شان میں باقاعدہ تحریر آ گئی، اور اگر 2-4 صفحوں کا چھوٹا سا کتابچہ یا کتیبہ جس کو ہم کہتے ہیں رسالہ وہ آ جائے تو آپ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں مناقب میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 30 کے قریب نام گنوائے ہیں، اور یہ بڑے کبار شیوخ ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح دی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے وہ بندہ جو اعتراض کر رہا ہے وہ تھوڑی دیر پہلے بخاری شریف کی شرح کی بات کر رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے ملا علی قاری کی بات کر رہا تھا کہ وہ بڑے زبردست امام ہیں، تو تمہیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہی امام نے جن کے گیت گائے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں آپ کے مناقب میں کتاب لکھی۔ علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی شان میں کتاب لکھی۔ ابو یحییٰ زکریا نیساپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی شان میں کتاب لکھی۔ اچھا یہ کب کے ہیں بزرگ؟ یہ بزرگ کب کے ہیں؟ ابو یحییٰ زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ 279 ہجری، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 150 میں وصال ہوتا ہے، آپ کا 279 ہجری میں۔ اگر کسی شخصیت میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کے قریب کے دور کے افراد اسے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، تو جب قریب کے افراد مناقب میں کتابیں لکھیں نا تو پھر تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، یہ وہ ہستی ہے جب داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے اپنے امام کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام اعظم سے پیار کر رہے تھے۔ تو اب ہم آپ کی بات تو سوری نہیں سن سکتے، ہم داتا علی اجویری کی بات سنیں گے، ابو یحییٰ زکریا نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں گے، ملا علی قاری جو گیت گاتے چلے گئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی بات سنیں گے۔ ابن حجر حیتمی، اچھا یہ جو ہستی ہے نا ابن حجر حیتمی، یہ مذہب میں شافعی المذہب ہے۔ مزہ تو تب ہے نا جب مخالف تعریف کرے، مزہ تو تب ہے کیونکہ یہ چاروں ائمہ جو ہے آپس میں مخالف، یعنی اختلاف ان کا ایسا اختلاف ہے جو امت کے لیے رحمت ہے، لیکن ہے تو اختلاف نا زبردست قسم کا اختلاف ہے۔ ایک وہ ہستی ہے جو کہتی ہیں کہ گوشت کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، یعنی ایک مسئلہ ہی بالکل ٹوٹلی مختلف ہے۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں رفع دین کرنے سے نماز ہوگی، دوسرے کہتے ہیں نہیں رفع دین نہیں کرنا ہے۔ اتنا اختلاف ہونے کے باوجود آپ دیکھیں ابن حجر حیتمی جو شافعی المسلک ہیں وہ بھی امام اعظم کی شان میں، امام ذہبی علامہ ذہبی جو ہیں یہ بھی شافعی المسلک ہیں، لیکن یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کتاب لکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، آج سے تقریباً 250 سال پہلے جو پردہ فرما گئے، بہت بڑا نام ہے، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 70 سے زائد مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ اور احمد رضا صاحب یہ دیدار خواب میں نہیں ہوا ہے، یہ دیدار جاگتی آنکھوں میں ہوا ہے، روبرو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ امام جلال الدین سیوطی، میں امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، وہ بھی شافعی المسلک ہیں، لیکن وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیت گاتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم تو صرف گیت گا رہے ہیں نا، انہوں نے کتابیں لکھ دی، امت کو سبق دے دیا، تو اب امام اعظم کو امام اعظم نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں امام اعظم کے غلاموں میں قبول فرمائے۔ انہوں نے جو ہمیں ایک راستہ دیا اور قرآن و حدیث کا ایک نچوڑ نکال کر دیا، اس نچوڑ پر اللہ تعالی ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں تھوڑی سی بات کر کے بات کو مکمل کروں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت، ناظرین اس پر توجہ دیں، حضور نے فرمایا قرب قیامت ایسا بھی ہوگا لوگ اپنے اگلوں کو لان تان کریں گے، برا بلا کہیں گے، لوگ اپنے اگلوں کو برا بلا کہیں گے، یعنی اپنے سے اگلوں والوں کو جو گزر گئے اور انہوں نے تو کچھ کیا نہیں، انہوں نے تو ہمیں سمجھایا نہیں، آج گوگل کا دور ہے، دو ڈال دو گوگل پہ آ جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو بزرگ ہیں انہوں نے ہی ہمیں دین پہنچایا ہے، بے شک، انہی کا یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ، حضرت بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ حضرت ایک سوال اور کہ حضرت امام اعظم جو ہیں وہ فقہ میں آپ نے جیسے بتایا کہ بہت زیادہ ہی مشہور ہیں، تو ان کے حوالے سے کوئی فقہ کا ایک مختصر سا واقعہ ہمارے ناظرین کرام کی نظر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری زندگی فقہ میں اور تفقہ میں ہی گزری ہے۔ جی فقہ اور تفقہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو جاننا، اس کی تعلیمات کو حاصل کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد غور و فکر کر کے ان قرآن و حدیث کی آیات اور نصوص کے اندر جو راز چھپے ہیں، جی جو معانی مستترہ چھپے ہوئے ہیں، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ میں کن الفاظ کا انتخاب کر رہا ہوں، معانی مستترہ کو نکال کر امت کے سامنے پیش کرنا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے۔ سبحان اب اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک باندی بھی موجود تھی۔ جی ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شخص جو ہے نا دور سے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں میں مشہور ہوتا تھا کہ فلاں فرد کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، فلاں شخص کے پاس کچھ دین کا علم موجود ہے، تو لوگ دور دور سے سفر کر کے نا ایک دوسرے سے سیکھنے جاتے تھے۔ جی تو ایک شخص جو ہے دور سے سفر کر کے اپنے کام کاج کو مختصر کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، لیکن جب وہ آپ کے گھر پہ پہنچا تو آپ کہیں ضروری کام سے گئے ہوئے تھے۔ آپ کی باندی نے بتایا کہ نہیں، امام صاحب تو موجود نہیں ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد باندی سے کہا میرا مسئلہ ہے ضروری، اور میں نے امام صاحب سے ہی پوچھنا ہے، لیکن امام صاحب نہیں ہے، میں کروں کیا؟ باندی نے کہا آپ انتظار کریں۔ اس نے پھر تھوڑا انتظار کیا، بالآخر اس سے نہ ہوا تو اس نے کہا مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں۔ تو باندی نے کہا ہمیں اجازت نہیں ہے مسئلہ بتانے کی، لیکن اس نے جب بہت زیادہ زور ڈالا تو باندی نے کہا آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب ہم استنجا کرتے ہیں تو استنجا کے بعد اطمینان حاصل نہیں ہوتا، جی اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اس مسئلے کے حل کے لیے میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ تو باندی نے تھوڑا غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ جب آپ جسم میں پانی لگاتے ہیں نا تو پانی کی جب آواز آنے لگے نا، جیسے شف شف کی آواز آتی ہے نا جب ہم برتن وغیرہ دھوتے ہیں تو پانی ٹکرانے کی آواز آتی ہے، جب اس طرح کی آواز آنے لگے تو آپ جو ہے سمجھ لینا کہ پاکی حاصل ہو گئی۔ جی اب وہ شخص تو بڑا خوش ہوا، مطمئن ہوا، وہ چلا گیا۔ جب وہ لوٹ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی باندی نے بتایا کہ ایک شخص آیا تھا آپ کے پاس بڑی دور سے اور اس کو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ جی یہ ایسے مسائل ہوتے نا، یہ ہر بندے سے پوچھے بھی نہیں جاتے۔ بالکل۔ تو باندی نے جو ہے بتا دیا آپ کو، آپ نے بتایا کہ آپ نے کیا کہا۔ باندی نے کہا کہ میں نے اسے منع بھی کیا لیکن اس نے مجھ سے ہی پوچھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا مسئلہ تھا؟ جی باندی نے سارا مسئلہ ذکر کر دیا، جواب بھی ذکر کر دیا کہ میں نے یہ جواب بیان کیا ہے۔ امام صاحب نے پہلے تو باندی کو 2 کوڑے لگائے کہ تمہیں اجازت کس نے دی ہے، تمہیں یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ مسئلہ بتائیں؟ جی کیونکہ مسئلہ بتانے کے لیے من افتیٰ بغیر علم فقد عصیٰ، یہ روایت ہے کہ جس نے بغیر علم کے، علم کا ایک اسکیجول ہے نا، پورا ایک اس کا سلیبس ہے، پوری اس کی تفصیل ہے، اس کے بعد ہی علماء یا ائمہ کسی کو یہ ڈگری یا کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ اب آپ یہ جواب دے سکتے ہیں۔ امام صاحب نے پہلے تو 2 کوڑے لگائے، پھر اس کے بعد باندی سے کہا کہ جواب تم نے بالکل صحیح دیا ہے، اچھا جواب بالکل صحیح دیا ہے، لیکن کیسے یہ سوچا، کس طرح یہ قیاس کیا، عقل کا استعمال کر کے یہ جواب دیا؟ تو باندی نے کہا اصل میں ہم برتن دھوتے ہیں، جی برتنوں پہ ہوتی ہے چکنائی، جب برتن میں سالن وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، دودھ لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں چکنائی ہوتی ہے، جب ہم دھوتے اس پر پانی کی چکنائی جب دور ہوتی ہے نا تو پانی کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، جو پانی کی آواز سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ برتن اچھی طرح پاک صاف ہو چکا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے تو امام اعظم کے دربار میں خدمت کرنے والی جو خادمہ ہیں ان کی فقہ کا یہ عالم ہے، تو پھر امام اعظم کی فقہ کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے،
کل انشاءاللہ رہی زندگی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔